من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 139، کتاب المعاش۔ معاش کی فضیلت، معاملات کی درستی اور متعلقات۔ معاشرتی معاملات میں ظلم، عدل اور احسان، تجارت میں دیانتداری اور خوف خدا، حلال اور حرام، حرام اور حلال کے درجات، پرہیزگاری۔ تو آج ہم شروع کریں گے فصل اول، معاش کی فضیلت، معاملات کی درستی اور متعلقات۔ معاش کا لفظ جو ہے وہ عیش سے ہے۔ عیش زندگی کو کہتے ہیں اور معیشت کہتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے جو ذرائع کسب استعمال کیے جاتے ہیں، اور معاش بھی یعنی کمائی، کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کو جو کچھ کمانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کمائی کے کرنے اور کوشش کرنے کے کیا فائدے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے۔ اور پھر جب انسان خرید و فروخت کرے، کچھ کمائے، تو جس کے ساتھ معاملہ کرے اس معاملے کو کس طرح درست رکھے، اور اس کے متعلقات یعنی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کاملہ سے دنیا کو عالم اسباب بنایا، یعنی دنیا کا نظام ایسے رکھا ہے کہ اس میں کسی کو پلیٹ پہ رکھ کے روزی نہیں دی جاتی، بلکہ اسباب کے پردے میں ملتی ہے، اور انسان کو کچھ کھانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی۔ اور دنیا اور عاقبت دونوں کی بھلائی کا انحصار ان کاموں پر ہے جو کوئی شخص کرتا ہے۔ چنانچہ اب ہم مختلف پیشوں اور ان کے اسباب اور آداب کی تشریح کرتے ہیں۔ یعنی انسان کی دنیا اور آخرت اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کی کمائی کا ذریعہ حلال نہیں ہوتا یا درست نہیں ہوتا، یا اس کی کوششیں صحیح سمت پر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کمائی کا وقت بنایا۔ تو دن کو معاش یعنی کمائی کا وقت یا کمائی کرنے کا ایک ذریعہ، گویا اسے احسان کے طور پر ذکر کیا ہے۔ یعنی دن کی روشنی ہم نے اس لیے دی، اور دن میں انسان کے لیے بہت سے اسباب اس لیے فراہم کیے، انسان جسمانی طور پر، ذہنی طور پر بھی چست ہوتا ہے، تو کام کاج کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے بندوں کے لیے ایک سبب بنایا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی، اور یہ اللہ کا احسان ہے بندوں پر کہ اس نے دن بنایا ہے۔ نیز فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے کمائی کے ذریعے بنائے، یعنی اس دنیا میں تم تھوڑا ہی شکر کرتے ہو۔ اور اگر آپ غور کریں کہ لوگ کس کس طرح سے اپنی روزی کماتے ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے زیادہ پیشے ہیں اور اتنی زیادہ ڈائیورسٹی اس میں، اور اتنے زیادہ طریقے ہیں کہ انسان ان کو گن نہیں سکتا۔ اور پھر یہ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ دیگر مخلوق جو ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ مختلف پرندے، مختلف جانور مختلف چیزیں کھاتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ چڑیا کے روزی کمانے کا طریقہ اور ہے، شیر کے روزی کمانے کا طریقہ اور ہے، مچھلی کسی اور طرح سے اپنا رزق حاصل کرتی ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے لیے بھی رزق کمانے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ مختلف اسباب اور مختلف طریقے انسان کو دیے ہیں، وہاں پر ان کو ایک نعمت بھی بتایا ہے، اور ان پر شکر کا مطالبہ بھی کیا کہ انسان ان طریقوں کو اختیار کرے اور پھر شکر ادا کرے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی محنت کرو، کام کرو، کمائی کرو، رزق تلاش کرو۔ اگرچہ یہ بظاہر دنیا کا کام ہے، لیکن دنیا کے اس بھاگ دوڑ میں کام کرنے میں گناہ نہیں بلکہ انسان کے لیے اجر ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حلال کی طلب جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ پیشہ ور بندے کو پسند کرتا ہے. یعنی اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال معنی کے اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ انسان جب حلال رزق حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. بخاری کے افراد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کسی نے کھانا نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، یعنی خود محنت کر کے کام کر کے. اور داؤد علیہ السلام جو تھے وہ نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود خود کام کرنے کو پسند کرتے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خود کام کرنے کو عیب گردانا جاتا ہے. یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے ہاں خود کام کرنا اور کوئی بھی کام کرنا، چھوٹا کام یا بڑا کام، وہ باعث فخر ہوتا ہے، اسے برا نہیں مانا جاتا. لیکن افسوس یہ کہ مسلمان جن کی کہ بنیادی تعلیم یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کریں، ان کے ہاں بہت سے پیشے جو ہیں ان کا ذکر کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے یا انہیں قابل فخر نہیں سمجھا جاتا، یا فخر اس بات میں سمجھا جاتا ہے کہ میں نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا، کپڑے تو کبھی دھوئے نہیں، اور استری کرنا تو میرا کام ہی نہیں. اور اسی طرح دیگر کام بھی جو خواتین کے گھریلو کام ہیں ان کو بھی خود کرنا اپنی عزت اور اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ مرد حضرات بھی مخصوص پیشوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں اور اس سے کم تر درجے کے کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر تھے انہوں نے اس کو اپنے لیے برا نہیں سمجھا. ایک اور حدیث میں ہے کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، یعنی کارپینٹر تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، یعنی زمین میں چیزیں اگاتے. نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، اسی لیے کشتی بنائی انہوں نے. ادریس علیہ السلام درزی تھے. درزی کون ہوتا ہے؟ جو کپڑے سیتا ہے، ٹیلر. ابراہیم اور لوط علیہ السلام زمیندار تھے، یعنی کھیتی باڑی کرتے. صالح علیہ السلام تاجر تھے. داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، یعنی لوہے سے، اپنے ہاتھوں سے. اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا تھا، آرمز بناتے تھے. اور موسیٰ اور شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چرانا تو تمام انبیاء کا خاصہ رہا ہے. باقی رہے آثار تو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے حلال کمائی کے ذریعے مدد مانگو، یعنی کچھ کماؤ، کیونکہ جو آدمی بھی تنگ دست ہو جاتا ہے، یعنی غریب ہوتا ہے، اس کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں، اس کے پاس رزق نہیں ہوتا، اسے 3 چیزیں ضرور پہنچتی ہیں. اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، عقل کم ہو جاتی ہے، اور مروت ختم ہو جاتی ہے. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں. لیکن جس کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے، خواہ اس کی عقل کم بھی ہو، تو لوگ اسے بہت عقل مند اور سمجھدار سمجھتے ہیں. دین کس طرح کمزور ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. بہت سے ایسے کام جو دین کے فائدے کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے کیونکہ وہ محتاج ہوتا ہے. عقل کم ہو جاتی ہے کیونکہ رنج و غم جو وہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو انسان سارا وقت پھر اس فکر میں رہتا ہے کہ اچھا میں اب نیکسٹ ٹائم میں کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا، بچوں کی شادی کیسے ہوگی، رہوں گا کہاں. تو ہر وقت تو ایک خاص قسم کے ہم اور غم میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں سوچ پاتا. مروت ختم ہو جاتی، یعنی انسان پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے جھگڑنے لگتا ہے، بہن بھائیوں سے ناراض ہونے لگتا ہے. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہیں جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، یعنی کام کرنے کو برا سمجھے، یعنی کچھ بھی نہ کرنا چاہے یہاں تک کہ میرا رزق میرے پاس آ جائے گا. امام احمد نے کہا یہ آدمی علم سے ناواقف ہے، یعنی اس کو نہیں پتا کہ دین میں اس کا کیا حکم ہے. یاد رکھیے کہ حکم خاص طور پر مردوں کے لیے. کیا امام احمد نے کہا یہ آدمی علم سے ناواقف ہے،
کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ کام نہیں کرنا چاہیے اور کام نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ نیزے کے نیچے یعنی مسلمانوں نے جہاد کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین میں وسعتیں پیدا کر دی۔ اور جب پرندوں کا ذکر فرمایا تو کہا وہ خالی پیٹ صبح کو جاتے ہیں اور پوٹے بھر کر شام کو واپس آتے ہیں، یعنی پیٹ بھر کر۔ پرندے کے پیٹ کو پوٹا کہتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگلوں اور سمندروں میں سفر کر کے تجارت کرتے اور اپنے باغوں میں کام کیا کرتے تھے، اور وہی تو نمونہ ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی نے کہا ہمارے نزدیک یہ عبادت نہیں کہ پاؤں پسار کر بیٹھا رہے، یعنی کوئی کام نہ کرے اور دوسرے تیرے لیے کام کر کے تھک جائیں، یعنی اوروں کو تو انسان کام میں لگا دے اور خود کوئی کام نہ کرے۔ کیا مطلب؟ یہ پسندیدہ نہیں۔ پھر کہا کہ پہلے اپنی 2 روٹیوں کی فکر کر، پھر عبادت کی طرف دھیان دے۔ اور اگر کہا جائے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تجارت اور عبادت دونوں کے متعلق کوشش کی تو دونوں اکٹھی نہ ہو سکی، اور میں نے عبادت کو اختیار کر لیا، تو جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تجارت بذات ہی مقصود نہیں، بلکہ لوگوں سے بے نیاز ہونے، بال بچوں کی ضروریات پوری کرنے اور بھائیوں سے تعاون کرنے کے لیے ہے، یعنی اوروں کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر مقصود مال جمع کرنا اور اس پر فخر کرنا ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوشش اور محنت کرتا ہے تو وہ پسندیدہ ہے۔ تجارت میں 4 چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے: صحت، عدل، احسان اور دینی شغف۔ پہلی بات صحت کے متعلق ہے، یعنی درست ہونی چاہیے۔ صحت سے مراد یہاں کسی کی بیماری سے صحت نہیں، بلکہ درست طریقے۔ اگر معاملہ تجارت ہے تو اس کے 3 رکن ہیں: بیچنے والا، بیچی جانے والی چیز اور لفظ، یعنی عبارت۔ بیچنے والا تاجر کو چاہیے کہ کسی دیوانے سے معاملہ نہ کرے، یعنی جس کے ہاتھ چیز بیچے وہ عقل مند ہو، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے اور اس کی بیع صحیح نہیں، یعنی اس کا تجارت کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ بیچارہ نادان زیادہ قیمت دے یا نہ دے سکے، یا اس کو وہ چیز ضرورت ہی نہ ہو، تو اس کو کیا پتا وہ کیا خرید رہا ہے اور کیا بیچ رہا ہے۔ تو وہ یا تو دھوکہ دے دے گا یا دھوکہ کھا لے گا۔ دھوکہ اس بیچارے نے کیا دینا، تو دھوکہ کھائے گا ہی اور اپنا آپ لٹا بیٹھے گا، یا یہ ہے کہ معاملہ کر لے گا اور اس کے بعد شاید قیمت نہ ادا کر سکے۔ نہ غلام سے معاملہ کرے، کیونکہ وہ بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ پر آج کل تو غلام ہوتے نہیں، لیکن پھر بھی حکم موجود ہے جب تک اسے اس کے مالک کی اجازت نہ ہو۔ اسی طرح بچے سے معاملہ نہ کرے مگر یہ کہ اس کے باپ یا وصی نے اجازت دے رکھی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں بچے جو ہیں وہ خود بذات خود بہت سی چیزوں کی خرید و فروخت یا پلان نہیں لے سکتے، ان کے لیے ان کے پیرنٹس کا ہونا یا کسی گارڈین کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے یا اسی طرح کی کچھ ٹرانزیکشنز وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں وہ اجازت والے غلام کی طرح ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک بچے کی بیع صحیح نہیں ہے۔ نابینا کا معاملہ ہمارے نزدیک صحیح ہے، اس کا بیچنا اور خریدنا درست ہے، یعنی نابینا شخص اگر بزنس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو پیسے دیے جائیں وہ کھوٹے ہوں، یا جو کچھ لکھ کر دیا جائے وہ خود پڑھ نہ سکے اور کوئی دوسرا اسے غلط پڑھ کر سنا دے۔ ظالم آدمی اور جس کا اکثر مال حرام ہو، اس سے صرف ایسی چیزوں میں معاملہ کرنا چاہیے جنہیں معین طور پر حلال جانتا ہو۔ یعنی ایک شخص جس کے پاس حلال اور حرام دونوں ہے تو اس کے ساتھ کوشش کرے کہ معاملہ نہ کرے، لیکن اگر کرے تو صرف حلال چیز کے ساتھ کرے، حرام کے ساتھ نہ کرے۔ دوسرا رکن بیچی جانے والی چیز ہے، اور یہ وہ مال ہے جس کو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا مقصود ہے، یعنی جو چیز پیسوں کے عوض دوسرے کے حوالے کی جائے گی، مثلا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے یا پہننے کی ہے یا کوئی بھی گڈز جو ہیں۔ اس میں کیا ہے، کتے کی بیع جائز نہیں، کتا نہیں خرید بیچ سکتے کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ البتہ خچر اور گدھے کی بیع جائز ہے، چاہے ہم انہیں پاک کہیں یا پلید، کیونکہ بعض کے نزدیک یہ بھی پاک نہیں۔
زمین کے کیڑوں مکوڑوں اور گانے بجانے کے آلات اور مٹی کی بنائی ہوئی مورتیوں وغیرہ کی بیع بھی ناجائز ہے۔ نیز ان چیزوں کی بیع بھی جائز نہیں، یعنی بیع کا مطلب تجارت، خرید و فروخت، جن کو شرعی طور پر خریدنے والے کے سپرد نہیں کر سکتا، جیسے ہوا میں پرندہ۔ اب اگر کوئی شخص کوئی چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی اور اسے کہے کہ میں یہ تمہیں بیچتا ہوں، اس کے پیسے مجھے دے دو، تو چڑیا تو اڑ کے کہیں چلی گئی، تو اڑتی ہوئی چڑیا یا اڑتے ہوئے پرندے کی تجارت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ چڑیا کسی کے ہاتھ میں نہ ہو اور وہ دوسرے کے سپرد نہ کر دے۔ یا بھاگا ہوا غلام، اب تو غیر غلاموں کی تجارت نہیں ہوتی۔ لونڈی غلام کی خرید و فروخت میں چھوٹے بچے کے بغیر صرف ماں کو یا ماں کے بغیر صرف چھوٹے بچے کو بیچنا شرعی طور پر منع ہے۔ یہ نیچے انہوں نے حاشیے میں بھی دیا ہے، لونڈی غلام کی بیع کے مسائل اب خارج از بحث ہیں، لہذا کوئی اب مجھ سے اس پہ سوال نہ کرے۔ تیسرا رکن لفظ ہے اور وہ ایجاب و قبول ہے، جیسے نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور اگر قبول ایجاب سے پہلے ہو، یعنی بیچنے والے نے بیچے نہیں اور پہلے ہی کوئی کہے کہ میں نے لے لیا، بس میں نے خرید لیا اس کو، تو ایک روایت کے مطابق بیع جائز نہیں، لیکن دوسری روایت کے مطابق درست ہے۔ یہ صورت بھی درست ہوگی کہ خریدار زبان سے کچھ کہے بغیر تاجر کو شے مطلوب کی قیمت دے دے اور بیچنے والا چیز اس کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی گروسری سٹور پہ جاتے ہیں، آپ چیزیں اٹھاتے ہیں، لا کے کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں، اور وہ اس کا حساب کتاب کرتا ہے، یعنی بیچنے والا، اور آپ اس کو پیسے پکڑاتے ہیں، نہ وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے نہ آپ اس سے کرتے ہیں۔ جو بھی چیز آپ نے خریدی اس کا جو حساب کتاب ہے وہ اسکرین پہ آ جاتا ہے، یا ویسے ہی وہ لکھ کر جمع تفریق کاغذ پہ کر کے آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ بتا دیتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرے کہ اچھا اتنا ڈبے دودھ ہے یا اتنی چینی ہے یا اتنا فلاں چیز ہے۔ لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے وہ کیا لے رہا ہے، اور دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے، اور قیمت بھی پہلے سے لگی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ضروری نہیں کہ منہ سے بول کر ہی کچھ خریدا اور بیچا جائے، بغیر بولے بھی کام چل جائے گا۔ قاضی ابو یعلا نے کہا ایسی بیع صرف چھوٹی اور معمولی چیزوں میں جائز ہے، یعنی روزمرہ کی چیزیں، اور یہ سب سے زیادہ صحیح قول ہے، یعنی قیمتی چیزوں کی خرید و فروخت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ باقاعدہ ایجاب و قبول ہو، یعنی لکھا جائے جیسے رسید وغیرہ بنتی ہے، تاکہ اختلاف کا شبہ باقی نہ رہے۔ مثلا گولڈ خرید رہے ہیں آپ، یا زمین خرید رہے ہیں یا مکان بیچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے معاملے میں بڑی سختی کی ہے، لہذا سود میں پڑنے سے ڈرے، ہاں وہ بزنس کے لیے ہو یا پھر گھروں کے لیے۔ سود کی دو قسمیں ہیں، ربا بالفضل یعنی اصل رقم سے زیادہ لینا، فضل کہتے ہیں نا زائد کو، تو ربا کہتے ہیں سود کو، اور ربا النسیئہ یعنی سودی چیزوں کا ادھار کے ساتھ تبادلہ۔ ان سب باتوں کو جاننا چاہیے، اور جن صورتوں میں سود پایا جاتا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ علاوہ ازیں پیشگی رقم دے کر چیز خریدنے کی شرائط، یعنی پیسے پہلے دے دیے اور پھر اس کے بعد مال ہاتھ آیا، اجارہ یعنی کرایہ وغیرہ، اور مزاربت ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت، یعنی جیسے شراکت ہوتی ہے، اور شراکت وغیرہ کے اصول معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ ہر کمائی کرنے والے کو ایسی خرید و فروخت سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔